السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ حسن اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلہ حسن اسلام، اسلام کی خوبیوں اور اسلام کی بہترین باتوں کو اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں عمل کی ترغیب ملے اور ہم اسلامی تعلیمات کے مزید قریب آئیں، تاکہ راہ جنت اور راہ ہدایت کو ہم پا سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو۔ تو بغور سلسلہ حسن اسلام اول تاخر ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بالکل آپ نمبر اسکرین پر دیکھیں گے، کالز ریکارڈ کروائیے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس موضوع کے متعلق بھی آپ کالز ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ آئیے پہلے درود پاک کی ہم فضیلت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو موضوع کی اہمیت اور موضوع کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ موضوع کیا ہے اس کے متعلق میں ایک آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں، بڑا ہی پیارا اور بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آج اس معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ آج جس موضوع کو ہم لے کر آئے ہیں، چنانچہ مورخین نے لکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ اس کے لیے فلاں شہر کے حاکم ہونے کا حکم نامہ لکھ دو۔ چنانچہ کاتب اس شخص کے بارے میں ابھی لکھنا ہی چاہتا تھا، لکھنے کے لیے بیٹھا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر تھا۔ اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چھوٹا بچہ آیا۔ فاروق اعظم نے فرط محبت و شفقت سے اسے اپنے گود میں بٹھا لیا اور پیار کیا۔ اتنے میں جس شخص کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نامہ لکھوایا تھا، وہ شخص یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ یا امیر المؤمنین، میرے تو 10 بچے ہیں اور میں کبھی اپنے بچوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا، اور آپ نے غیر کے بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ سنا تو کاتب سے کہا کہ یہ حکم نامہ ختم کر دو، یہ پھاڑ دو، اور جو میں نے حکم لکھوایا ہے وہ اب جاری نہیں ہوگا۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، حیرت میں مبتلا تھا کہ آخر مجھ سے ایسا کیا کام ہو گیا کہ تھوڑی دیر قبل تو فرمایا جا رہا تھا کہ اس کو فلاں شہر کی حکومت دے دو، گورنر بنا دو، اور ابھی یہ منع کر دیا گیا۔ اس نے لجاجت کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آخر کیا بات ہے، یہ پل بھر میں فیصلہ تبدیل کیوں ہو گیا؟ ذرا سنیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بچوں پر شفقت نہیں کرتا وہ اپنی رعایا پر، اپنے ماتحتوں پر کیا شفقت کرے گا؟ اس لیے میں نے تمہاری گورنری یا تمہارے لیے جو حکم جاری کیا تھا وہ منسوخ کروا دیا۔ اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ آج کا ہے شفقت۔ شفقت بچوں پر بھی ہوتی ہے، یتیموں پر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جس شخص کے دل میں رحم نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے نہیں بڑھ سکتا۔ یہی اس واقعے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ تو آج کا موضوع ہے شفقت۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی ہیں، انشاءاللہ یہ اپنے مدنی پھول بھی دیں گے، آپ کی کالز بھی انشاءاللہ ہوگی، ان کالز کو بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کریں گے۔ مگر ہم پہلے آئیے شفقت کے حوالے سے سن لیتے ہیں کہ دیکھیں لفظ تو ہے شفقت، بڑا آسان ہے شفقت کیجئے بھائی، ارے بھائی شفقت کیا کریں بلال بھائی، ارے آپ تو شفقت کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ شفقت کے معنی بھی بتا دیجئے کہ ہے کیا۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں نام بھی ہوتا ہے شفقت بھائی، جی شفقت خان، محمد شفقت، تو یہ شفقت کے معنی کیا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفقت کا دراصل اگر دیکھا جائے تعریف کے اعتبار سے تو بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا، اور یہ اسلام کی وہ خوبصورتی ہے کہ جو دیگر مذاہب کے اندر ہمیں اتنی زیادہ نظر نہیں آتی۔ شفقت کے حوالے سے جب میں نے اس کی باقاعدہ تعریف دیکھی، چونکہ اگر شفقت کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے معاشرے کے اندر تو تقریباً کو اس کا معنی مفہوم پتہ ہوگا، لیکن باقاعدہ جو تعریف ہے وہ اس کی یہ ہے جو عربی میں کی گئی کہ ہی صرف الہمت الی ازالۃ المکروہ عن الناس۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو جو چیز ناپسند ہو وہ چیز لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کرنا شفقت ہے۔ واہ کیا بات! یعنی اگر اس کا مفہوم مخالف لیا جائے تو لوگ جس چیز کو پسند کرتے ہیں ویسا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، اس چیز کو کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ وصف اپنے اندر پیدا کرنا، یہ شفقت کہلاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اب اس شفقت کے زیر اثر اگر دیکھا جائے تو بڑا وسیع مفہوم ہو گیا اس کا۔ ایسی صورت میں اب جو والدین اولاد کے ساتھ کرتے ہیں یہ بھی شفقت، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے ساری چیزوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق پورے کرنا، یہ بھی شفقت ہے۔ اچھا، اگر والدین یہی سلوک، اگر بچے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے شفقت ہی کہلائے گی۔ ملازم اپنے نوکر پر کر سکتا ہے، اسی طرح امام اپنے مقتدی پر کر سکتا ہے، استاد اپنے شاگرد پر کر سکتا ہے۔ تو یوں دیکھا جائے معاشرے کے اندر تو بڑا وسیع مفہوم بن جاتا ہے شفقت کا۔ تعریف جو آپ نے بیان فرمائی، اس کے تحت تو ہم اگر غور کریں تو بہت سارے ہمارے لیے مواقع ہو سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کریں، یعنی جو لوگ پسند کرتے ہیں آسان الفاظ میں بالکل وہ معاملہ ان کے ساتھ کرنا، یہ شفقت کہلاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شفقت کیجئے تاکہ آپ پر بھی شفقت کی جائے، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کیجئے تاکہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا کریں۔ تو ہاں، کر بھلا تو ہو بھلا، کیا بات ہے! یعنی یہ ہمارے یہاں محاورہ تو ہے، کر بھلا تو ہو بھلا، مگر شاید ہوتا یہ ہے کہ بھائی میرے ساتھ ہی کر بھلا، باقی میں کسی کے ساتھ بھلے کچھ نہ کروں اور میرا ہی بھلا ہو بس۔ حدیث پاک بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رحم کرو رحم کیے جاؤ، معاف کرو معاف کیے جاؤ۔ واہ بھائی واہ! حدیث پاک بھی ماشاءاللہ ہمارے راشد بھائی نے سنائی۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ اگر قرآنی آیات رحم دلی کے حوالے سے، شفقت کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے اگر کچھ ہو تو آپ بھی بیان فرما دیں، آپ بھی بیان فرمائیں، تاکہ ہمارے لیے قرآن پاک ایک یقیناً راہ ہدایت ہے، منبع ہے، تو اس سے ہمیں انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ جی، قرآن مجید فرقان حمید چونکہ اسلام کی ایک بنیاد ہے اور اسی نے ہمارے دین کو مکمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مختلف مقامات پر شفقت کا ذکر فرمایا ہے۔ ابھی میں نے والدین کی بات کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ٹھیک، کہ اولاد سے ارشاد ہے کہ اپنے ماں باپ پر خوب شفقت کرو، ان کے لیے شفقت کے رحمت کے بازو پھیلا، رحمت کے بازو پھیلا۔ بالکل، ماشاءاللہ۔ اب اس آیت میں شفقت کا ذکر ہے۔ دوسری آیت کے اندر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مفہوم کو تھوڑا وسیع کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ صحیح، یہ وہ آیت ہے جو عموماً ہم جمعے کے دن خطبے میں بھی سنتے ہیں، ہر جمعے کو۔ ماشاءاللہ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور جو قرابت دار ہیں، مسکین ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کرنے اور ان کے ساتھ شفقت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے اور منع فرماتا ہے بری چیزوں سے۔ والبغی، اس آیت میں لفظ استعمال ہوا بغی، مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ بغی سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ شفقت و رحمت والا معاملہ نہ کرنا، بلکہ اس کی ایذا رسانیوں کا سامان کرنا، اور جو بھی ہتھ کنڈے اس کو تکلیف پہنچانے کے استعمال کیے جا سکتے ہوں یا جو بھی راستہ اس کے حقوق تلف کرنے کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہو وہ راستہ اختیار کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے منع فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب تیسرے آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ صحیح، کتنا پیارا ارشاد ہے 30ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر وہ مومنین آئے جو وصیت کرتے ہیں کس چیز کی؟ صبر کی، آپس میں وصیت کرتے ہیں کہ یار صبر کیا کرو اور واویلا نہ کیا کرو، شور نہ مچایا کرو۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور وہ شفقت کی وصیتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شفقت کا معاملہ کیا کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شفقت کا جو ان کی کا وصف ہے اس کو بڑا خوبی کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے آگے فرماتا ہے اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے قیامت کے دن جن کے سیدھے ہاتھ میں جو ہے وہ نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اس آیت کے اندر دیکھیے اب ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ یتیموں پر رحم کرنے کے حوالے سے اسلام کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے
کثیر احادیث کریمہ اور قرآن مجید کے اندر اس کے یتیموں کے احکام اور فضائل کثیر واقعات علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں لکھی. ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یتیموں کے ساتھ احسان کرنا ہے, ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. کیوں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ہو, اس کی کسی اولاد اگر وہ دنیا سے جا رہا ہو اور پیچھے اولاد ناتواں چھوڑ کر جا رہا ہو, مال و دولت نہ ہو, کوئی آسرا نہ ہو ان کے پاس, تو اسے کیا ہوگا, ڈر لگا رہے گا ان کا کہ یار میں پیچھے میرے بچوں کا کیا بنے گا. آج کل بھی ماں باپ کے ساتھ عموماً یہ ہوتا ہے, بوڑھے ہوتے ہیں, بیماری کا شکار ہوتے ہیں, یار بچوں کی شادی کیسے ہوگی, کاروبار کا کیسے ہوگا, فلاں بچہ تو ایسا سوچتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس چیز کا ڈر ہوتا ہے. تو جب تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں اس چیز کا ڈر ہوتا ہے, تو جو معاشرے میں تمہیں یتیم دکھتا ہے اس کا باپ نہیں ہے, آسرا نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنے والا, اس کے حقوق پورا کرنے والا, ضروریات فراہم کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اب تم شفقت کا معاملہ کر کے اس کے ساتھ. اسلام کی کیسی یعنی حسین یہ بات ہے کہ اگر کسی کا کوئی آسرا نہیں ہے تو ایک مسلمان اس کا آسرا ہے, سبحان اللہ, اس کے لیے مددگار ہے, اس کا معاون ہے, اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہے. اسلام نے امت مسلمہ کو ایک ساتھ کر دیا ہے, ان کو الگ الگ نہیں کیا, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے ماشاءاللہ آیات قرآنیہ اور اس کے حوالے سے بیان فرمایا. راشد بھائی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری باتوں کے بارے میں بہت سارے فضائل اور ان کے نہ کرنے پر جو وعیدات ہیں وہ بھی ارشاد فرمائی. احادیث کثیر ہیں. شفقت ایک ایسا موضوع ہے, شاید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بلکہ یقیناً مشہور ہے شفقت کے حوالے سے. سرکار علی وقار کی احادیث طیبات میں شفقت کے حوالے سے ہمیں کیا ترغیب ملتی ہے؟ جی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کی بعثت کے بہت سارے مقاصد تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی اوصاف کو ذکر کیا, کئی خوبیوں کو بیان فرمایا. انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے مہربان اور شفیق ہے, شفقت فرمانے والے. تو صرف اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شفقت کرنا کتنی اچھی بات ہے, کتنا اچھا وصف ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے مقام مدح میں بیان فرما رہا ہے. بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا محبوب اپنے امتیوں کے لیے, مومنین کے لیے کمال درجے مہربان شفقت فرمانے والے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت سے شفقت اور امت کا احساس کتنا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب آندھی چلتی یا بادل آتے, اب پچھلی امتیں آندھی کے ذریعے, بارش کے ذریعے, مختلف قسم کے عذابات, آسمانی عذابات کے ذریعے طاقت و تاراج کی گئی, ہلاک کی گئی. تو بظاہر جب آندھی کا معاملہ ہوتا یا بادل امڑ آتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ شاک گزرتا اور آپ کے اتنے مضطرب ہو جاتے کہ آپ کے چہرے انور پر فکر اور غم کے آثار نمایاں ہو جاتے. لیکن پھر جب بارش ہو جاتی, وہ سارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا, تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حالت جاتے رہتی. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہوں, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی. کیا بات ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ کیفیت ہوتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اقبل و ادبر, کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے آتے, امت کی فکر کہ امت پر عذاب نہ آ جائے. لیکن جب وہ بارش ہو جاتی, وہ معاملہ سب موقوف ہو جاتا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت جو ہے وہ نارمل ہو جاتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کیا, سوال کیا کہ آپ کی کیفیت اس طرح کیوں ہو جاتی ہے. تو اب امت سے شفقت دیکھیں, نبی پاک فرماتے ہیں انی خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی, مجھے اس بات کا خوف اور ڈر ہوتا کہ یہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کیا گیا ہو. تو امت سے اتنی شفقت ہے اور ہم امتی ہو کر اپنے مسلمان بھائی پر شفقت نہ کریں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات بیان کیے گئے کہ سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام ان صورتحال کو دیکھ کر خود پریشان ہو جایا کرتے تھے. یہ امت کے لیے ہوا کرتا تھا, ورنہ سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو کوئی مشکل نہ تھی. بہرحال شفقت کا موضوع ہے, بڑا پیارا ہے, بتایا جا رہا, کالز بھی ہیں, تو آئیے پہلے کال لے لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابو یاسین اتاری, نیو کراچی. حضرت آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے, کیا جانوروں پر بھی شفقت کرنے کا ثواب ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ تو جانور ہیں. دعاؤں کی درخواست.
اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جانوروں پر شفقت کے حوالے سے میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، پھر ہمارے مبلغین بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے۔ آپ ثواب کا پوچھ رہے ہیں، چنانچہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک کتے کو اس نے دیکھا کہ جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، پانی نہیں مل رہا تھا تو گیلی مٹی اپنی زبان سے چاٹ رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ جو چمڑے وغیرہ کا تھا اسے لیا اور اس میں چلو سے پانی بھر کر اس کتے کو پلایا، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کا یہ کام اتنا پسند آیا کہ اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ یعنی کتے کے ساتھ شفقت کی، رحم دلی کیا، رحم دلی کا اس نے سلوک کیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے رحم فرمایا، اسے جنت کی بشارت عطا فرمائے۔ آپ کیا فرماتے ہیں بلال بھائی، راشد بھائی، جانوروں پر شفقت کرنے کا ثواب ملے گا؟ میں سوال میں سن رہا تھا تو ایک جملہ نے کہا کہ جانور تو جانور ہوتا ہے، جی جی، یعنی کہ یہاں تو خیر انسان پر شفقت نہیں کرتا، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا چلیں جانور کا پوچھتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ جانور تو چلو پھر بھی کوئی جسامت رکھتا ہے، کوئی ہلنا جلنا ہمیں اس کا دکھتا ہے، کھانا پینا بھی دکھتا ہے۔ شریعت اسلامیہ تو ہمیں جو دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں، درخت ہیں اور اس طرح کی معاشرے کی جو بھی چیزیں، ان کو بھی تلف کرنے سے بچنے کا حکم فرماتا ہے، گویا کہ ان پر بھی ہماری شفقت ہے کہ ہماری ذات سے ان کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اب جانوروں کی انہوں نے بات کی تو ابو داؤد شریف کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، سبحان اللہ، کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک اونٹ تھا، اونٹ نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کو دیکھا نا وہ رونے لگا، اچھا، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور بڑے پھٹ پھٹ کر رونے لگا، بڑی اس کی عجیب حالت ہو گئی۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحیم ہے، شفیق ہے، آپ نے اونٹ پر یوں ہاتھ پھیرا، وہ اس کو پیار کیا، اس پر شفقت کا ہاتھ رکھا تو اس کو دلاسا ہوا اور وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ صحیح، جب اونٹ کے مالک حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے اونٹ ہیں، تمہارے جانور ہیں، یہ گویا تمہارے محکوم ہوتے ہیں، تم ان کے حاکم ہوتے ہو، ماتحت ہیں تمہارے یہ، تو اب تم پر یہ لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو اور ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچاؤ۔ اور آپ علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے رو رہا تھا کہ تم اسے نمبر 1 چارہ کم دیتے ہو، نمبر 2 اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھواتے ہو۔ اب آپ علیہ السلام رحمت للعالمین دونوں جہاں میں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو اس دونوں جہاں کے اندر جانور بھی آتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھی حدیث مبارکہ۔ اب صحابی کا عمل دیکھیے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے پاس ایک اونٹ ہوا کرتا تھا، اس اونٹ کا نام تھا دمون یا پھر دمون۔ ٹھیک، اب اس اونٹ کے ساتھ دیکھیں برتاؤ کیا کرتے ہیں، آپ کی سواری کا جانور ہے، آپ اس کو بالکل پیٹ بھر کر چارہ کھلایا کرتے تھے، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا کرتے تھے، اور کسی کو اگر کرایہ پر دینا پڑ جاتا تھا کہ یار سامان لانا ہے تو آپ کا اونٹ چاہیے، تو آپ اس کو کرایہ پر دیتے ہوئے اس کو نصیحت کرتے تھے کہ بھائی اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت لادنا، اور ایک بندہ اس پر سوار ہونا، 2 بندے سوار مت ہونا۔ اب کیا ہوا، جب اس دمون اونٹ کی وفات کا وقت آیا نا، وہ مرنے لگا جب وہ، تو اس اونٹ کے پاس کھڑے ہو کر دیکھیے ایک بے زبان جانور ہے اور صحابہ رسول کا عمل دیکھیے، اونٹ کے پاس کھڑے ہو کر صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ اے دمون، میں نے زندگی بھر تیرے ساتھ بڑا بھلائی والا معاملہ کیا ہے، تجھے چارہ پیٹ بھر کے دیتا تھا، تیرے ساتھ بھلائی والا سلوک کرتا تھا، کبھی تیرے پہ زیادہ بوجھ نہیں لادا، تو قیامت کے دن تو میری پکڑ مت کرنا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ رسول کا عمل ہے جانوروں کے ساتھ۔ اور ایک آج ہمارے ہاں ہے کہ جو ہم کلپس دیکھتے رہتے ہیں، کبھی بیچارے چوہے کی دم کے ساتھ غبارہ باندھ کے گیس کو اس کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، کبھی گدھے کو نہر میں گرا دیا جاتا ہے، تو یہ جانوروں کے ساتھ ایذا رسانے کا معاملہ، وہ تو بے زبان ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ معاملہ آپ کے ساتھ کیا جائے اور آپ بول بھی نہ سکتے ہو اور بالکل بیچارگی کا عالم ہو، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی۔ اچھا، اب آگے چلیے، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس واقعے کو زہد امام احمد بن حنبل میں بھی یہ موجود ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا کہ بچڑے کو اس کی ماں یعنی گائے کے سامنے ذبح کر دیا۔ صرف یہ معاملہ کیا، یعنی ایک گویا تکلیف کا معاملہ ہے، اگرچہ وہ بے زبان ہے، ماں کیا بول سکتی ہے، وہ جانور بظاہر کیا محسوس کرتا ہوگا، لیکن چونکہ وہ اس کی ماں تھی، وہ اس کا بیٹا تھا، بچڑا اس کا بچہ تھا، تو اس بچڑے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کر دیا۔ تو اس شفقت کا معاملہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دونوں ہاتھ شل فرما دیے، وہ ان سے کام نہیں کر سکتا تھا، ختم ہو چکے تھے، فالج ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہ اسی طرح اس کا معاملہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ اس نے یہ دیکھا کہ گھونسلے سے ایک پرندہ زمین پر گر گیا، ٹھیک،
اب یہ پرندہ بیچارہ اڑ نہیں سکتا تھا, یہ بیچارہ پریشان کہ میں اوپر کیسے جاؤں. اب اوپر جو اس کے گویا کے اکیلے والدین تھے, اس کے سرپرست تھے اس کا پورا, وہ بھی اس کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں کہ یار ہم اس کو اوپر کیسے لائیں. تو اس شخص نے کسی ذریعے سے اس پرندے کو اٹھا کے گھونسلے تک پہنچا دیا. تو اس رحمت و شفقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دعا دوبارہ اس کے دونوں کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین ذرا آپ دیکھیں کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر رب تبارک و تعالیٰ کتنا بندے کے ساتھ احسان و فضل فرماتا ہے. یہ ہمارا اسلام ہے, یہ ہمارا دین ہے, ہمیں سکھاتا ہے بے زبانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم آپس میں ہی نہیں کرتے تو جانوروں کا تو معاملہ اس سے بھی جو ہے وہ ادنا کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں. ہم مزید کالز بھی انشاءاللہ لیں گے. راشد بھائی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفقت کے ساتھ مشہور ہیں. آپ نے ماشاءاللہ کچھ احادیث سنائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کا کوئی ایسا واقعہ جس سے ہمیں ترغیب ملے اور ہم جو ہے شفقت پر ابھریں, اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ رحم دلی کا کوئی سلوک کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت, سراپا شفقت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہوں, اپنے صحابہ اپنی امت کے ساتھ معاملات ہوں, ہر معاملے میں شفقت نظر آئے. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ جو جانور پر ظلم کا اور جانور کے حقوق کا معاملہ تھا اس پر میں کچھ عرض کروں گا. اچھا, جانور کے حقوق آپ نے لفظ استعمال کیا. یہاں تو ہم بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, حقوق العباد کے معاملے میں جو ہے ہم کوتا ہیں. تو جانور کے حقوق, جانور کے بھی حقوق ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کوئی جانور پالتے ہیں تو اب اس کا خیال رکھنا, سارے معاملات کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے حقوق میں شامل ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب تم کوئی جانور پالو تو 70 مرتبہ دن میں 70 مرتبہ اس کو دانا اور پانی دکھاؤ. یعنی مبالغتاً یہ فرمایا گیا کہ کھانے پینے کے معاملے میں اس پر اس کا خیال رکھا جائے, اس کو بھوک اور پیاس میں مبتلا نہ کیا جائے. ہمیں تو بھوک لگتی تو ہم فریج سے نکال لیتے ہیں, کبھی دکان سے خرید لیتے ہیں, وہ کہاں بولے گا. جی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں بھی جانوروں پر شفقت کرنے, ان سے ظلم کو دفع کرنے کا فرمایا گیا. بڑی مشہور حدیث ہے ابو داؤد شریف کی اور ترمذی شریف کی کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم, کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کے مابین ان کو لڑوانے سے منع فرمایا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے عموماً پرندوں کو یا جانوروں کو لڑوایا جاتا ہے اور ہم شوق میں اپنے بچوں کو وہ تماشا دکھاتے ہیں. حالانکہ فقہا فرماتے ہیں کہ اس طرح جانوروں کو آپس میں لڑانا, کیونکہ جب ہم لڑائیں گے ان کو تو سمجھ نہیں ہے لیکن ان کو تکلیف ہوگی, ایذا ہوگی, تو اب اس طرح لڑوانا اور اس کا تماشا دیکھنا یہ دونوں ناجائز ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت سے منع فرمایا. اور جانور پر ظلم کرنا, اب وہ سائل نے سوال کیا کہ جانور تو جانور ہے, اب جانور پر ظلم کرنا کتنا سخت ہے. بلکہ ایک یہاں یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور کو جتنا بھوکا رکھو گے اتنا زیادہ کام کرے گا. یہ لوگوں میں ہے اس طرح کا, کیا ہے روایت میں نے آپ کو سنا دی کہ انسان بھوکا رہے گا کتنا کام کرتا ہے جی, اور کھا پی کر جب اس کے اندر طاقت آئے گی تو کام زیادہ کرے گا, بھوکا رہ کے کرے گا. بس وہی بات ہے کہ رحم اور شفقت جب دل سے نکل جاتی ہے, جب بندہ انسانوں پر رحم نہیں کھاتا تو جانور اس کے سامنے کیا ہے. جانور پر ظلم کتنا سخت ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر ظلم کرنے سے بدتر ہے, اور ذمی کافر پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بدتر ہے. اور مسلمان پر ظلم کرنے کا کیا وبال ہے کہ روایت میں آتا ہے من آذا مسلمن فقد آزانی ومن آزانی فقد آذ اللہ, جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں شفقت اور رحمت کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری احادیث ملتی ہیں. ایک روایت ہے جامع ترمذی کی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تنزع الرحمت الا من شقی. یعنی اس پورا ہمارا جو ایک موضوع ہے شفقت کا, اس ایک حدیث پاک کو اگر لے لیا جائے, اس کے معنی پر غور کر لیا جائے تو بندے کو احساس ہوگا کہ جس کے دل میں شفقت نہیں ہے وہ کتنا بڑا محروم ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں, سراپا رحمت ہیں, فرماتے ہیں لا تنزع الرحمت الا من شقی, رحمت نکالی نہیں جاتی مگر بدبخت سے. اچھا, جو جس کے دل میں رحم دلی نہیں ہے, شفقت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے جو فرمایا گیا ہے کہ وہ بدبخت ہے. اب یہ رحمت کا معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہے کہ رحمت کیا ہے, شفقت کیا ہے. شارحین فرماتے ہیں اپنی ذات پر بھی, اپنی ذات سے بھی بندے کو شفقت کرنی چاہیے. کس طرح کہ اپنے آپ کو گناہوں سے, رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے, رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر اپنے نفس پر شفقت کرے, اپنے اہل و عیال, اپنے وابستگان جو ہیں اس کے ساتھ جو ریلیشن رکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کے درجے کے مطابق شفقت اور رحمت اور محبت والا معاملہ ہو. حتیٰ کہ شارحین فرماتے ہیں کہ کفار پر بھی شفقت کرے. اچھا,
کس طرح کہ انہیں دعوت اسلام دے, انہیں اسلام کی طرف بلائے تاکہ وہ اسلام لا کر اخروی نجات کا مجدہ پا سکے. اسی طرح مختلف طبقات میں رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے, اور بندہ جب کسی پر شفقت کرتا ہے, یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ یار میں دوسرے پر شفقت کروں, مجھے اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تو ہے, آخرت کا ثواب تو ہے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں, لیکن انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی مجھے اس کا نفع اور صلہ ملے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں, بڑی پیاری حدیث اور بڑے پیارے الفاظ ہیں, یعنی اس روایت کو جب بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں دل جھوم جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن, اللہ اکبر, ہم دوسروں پر رحم کریں گے, دوسروں پر شفقت کریں گے, ہمیں ملے گا کیا, اس کا صلہ کیا ملے گا؟ سرکار فرماتے ہیں رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کتنی پیاری روایت ہے کہ جو رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم فرماتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر, اپنے پڑوسیوں پر, دیگر مسلمانوں پر رحم کریں, ان کے ساتھ شفقت بھرا برتاؤ کریں, ان کے حقوق ادا کریں, جو وہ پسند کرتے ہیں اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ کریں. شفقت کے اس موضوع کو اور مبلغین کی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے, مگر ایک کال لیتے ہیں. جی کال سنائیے گا. سکے عطار غلام یاسین عطاری, ہند گجرات کے شہر بروڈا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ, مرحبا. سلسلہ حسن اسلام اور موضوع بھی بہت پیارا ہے, شفقت. اللہ تعالی ہم تمام ہی کو شفقت کرنا نصیب فرمائے. مگر سوال یہ ہے کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اللہ کے کرم سے شفقت کی جاتی ہے, مگر ان پر شفقت کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ بچے قابو میں نہیں آتے, پھر ان پر زبردستی ان پر جو ہے کچھ سختی کرنی پڑتی ہے ضرورت. تو آیا اس بنا پر سختی کی جائے یا نہ کی جائے؟ رہنمائی فرما دیں. ایک ایسا مسئلہ ہے یہ. اب آپ شادی شدہ ہیں؟ حضور آپ کے بچے ہیں؟ نہیں ہیں. ماشاءاللہ ہمارے کیمرہ مین ہیں بعض شادی شدہ. تو یہ بچے, سوال تو انہوں نے بڑا پیارا کیا ہے کہ بچوں پہ شفقت تو کرنی چاہیے مگر نہیں مانتے بس اوقات, کیا کیا جائے؟ سمجھے کہ شفقت کی ہم جو بات کر رہے ہیں نا, یہ ہماری طرف سے ترغیب ہے. ٹھیک ہے, شریعت اسلامیہ میں ترغیب دیتی ہے کہ آپ نے شفقت کرنی ہے. اب آگے رپلائی میں آپ کو کیا ملتا ہے تو یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ نے شفقت کو جاری کب رکھنا ہے, کہ اگر آگے سے رپلائی آپ کو ویسا ملے, آپ کے شفقت کے مطابق ملے, تو آپ نے اس چیز کو جاری رکھنا ہے, ورنہ شفقت ختم کر دینی ہے. اب دیکھیں بچے تو بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بچے تو ضد کریں گے نا. وہ اگر بچہ شرارت نہ کرے اس کو بچہ کون کہے؟ ٹھیک. بلکہ بعض بچے تو اگر بہت زیادہ سیدھے ہوں تو عجیب سے سمجھے جاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ کیا اتنا بالکل سیدھا سے بچہ ہے اور بیٹھ کے کوئی بات ہی نہیں کرتا اور چپ چاپ بیٹھا رہتا, کام کرتا ہے بس اسکول کا, اور کسی سے کھیلتا کودتا بھی نہیں. مطلب یہ ہے کہ بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے, اور جہاں لگتا ہے کہ یہاں اس کو تھوڑا سا سختی سے سمجھانا ہے. خالی شفقت کا معاملہ نہیں ہے, یہاں بچے کے جدا حقوق ہیں. ٹھیک ہے, شریعت اسلامیہ نے پورا ایک نصاب گویا کہ بچوں کی تربیت کا احاطہ کیا ہے. تو خالی شفقت کا معاملہ نہیں, ان کے دیگر حقوق کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں بہت سارے معاملات بچوں کے وہ ہیں جو ان کے ساتھ کرنے ہیں, اور ان کی چیزوں کو ٹولریٹ کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. شفقت کا معاملہ ہمیں ان پر کے ساتھ کرنا ہے, اور اللہ نے چاہا تو ہماری شفقت کے نتیجے میں یہ بھی بڑے ہو کر ہمارا سہارا بنیں گے, اور یہ بھی لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے, کیونکہ بچے بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو. وہ اگر والدین کو دیکھیں گے یار اتنے زیادہ شفیق ہیں, ہماری غلطیوں پر بھی نہیں مارتے, میں نے گلاس توڑ دیا کچھ نہیں کہا, بڑا شفقت سے سمجھا دیا, کوئی اور غلطی کر دی, گھر والے بولیں گے یار یہ نقصان کر رہا ہے. مثال دے رہا ہوں, دیکھیں یہ تربیت کا حصہ ہے, یہ چیزیں تربیت کا حصہ ہیں. آج اگر مثال سمجھائیں گے اس کو بالکل محبت سے, بالکل اسے سمجھایا جائے گا, اس کو بتایا تو جائے گا نا کہ یہ غلط ہے, بتایا جائے گا اسے, لیکن اس کے ساتھ ایسا معاملہ کہ جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے بالکل, اور آگے وہ مزید کچھ بھی کرنے کی حرکت نہ کرے, ایسے معاملے سے بچا جائے. یعنی سمجھانے کا, ترغیب کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس معاملے کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لے, یعنی آئندہ وہ کام نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ مزید ضدی ہو جائے. چلے ایک کال اور سنا دے, پھر انشاءاللہ موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک کال اور سنائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اگر اولاد ضدی ہو, بات بات پر فرمائشیں کرتی ہوں, کیا تب بھی اس پر شفقت کرنی چاہیے؟ جی راشد بھائی. دیکھیے شفقت کا مفہوم جو ہے نا بڑا وسیع ہے. اولاد کے ساتھ شفقت کیا ہے, ایسا نہیں کہ بچے نے جو ڈیمانڈ کی اس کی وہ ڈیمانڈ پوری کرنا, اس کی خواہش پوری کرنا, یہی شفقت ہے. بچہ نہ سمجھ ہے, اس کو اپنے نفع نقصان کا نہیں پتا, لیکن والدین سمجھدار ہیں, شعور والے ہیں. تو اب بچے نے کوئی بھی فرمائش کی ہے, ڈیمانڈ کی ہے, تو اب ماں باپ غور کریں کہ یہ جو فرمائش کر رہا ہے اس کی فرمائش پوری کرنے میں اس کا نفع ہے یا نقصان ہے. ان چیزوں کو دیکھیں. اگر نقصان کا پہلو نظر آتا ہے تو اب وہ چیز نہ دے,
اس کی وہ خواہش پوری نہ کرے. اب بظاہر تو بچہ ضد کرے گا، روئے گا کہ میرے ماں باپ نے میری بات نہیں مانی، لیکن در حقیقت یہ شفقت ہے. اعلیٰ حضرت یعنی آپ کی جو بات ہے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ والدین یا جو ان کے افسر ہیں، حاکم جو ان پر کہلاتے ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ اس چیز کو پورا کرنے میں اس کی بھلائی ہے تو یہ شفقت ہے، اور اس کی یہ بات پورا نہ کرنے میں اس کی بھلائی ہے تو یہ شفقت ہے. اعلیٰ حضرت مجدد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اولاد کے حقوق پر پورا رسالہ تحریر فرمایا، مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد. اس میں اعلیٰ حضرت ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جو مانگے، یعنی بچہ اپنے باپ سے جو مانگے، یعنی فرمائش کرے، اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں کہ جو وہ مانگے بر وجہ مناسب اس کو دے. بر وجہ مناسب، یہ کتنا پیارا جملہ ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کے کلام پر ماشاءاللہ قربان، کمال ہے. اب ماں باپ دیکھ لیں کہ یہ دینے میں اس کا بھلا ہے یا نقصان ہے، کیا بات، اس کے حساب سے بر وجہ مناسب. بھائی سائل محترم آپ نے سن لیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں فرما دیا کہ بچہ جو مانگے بر وجہ مناسب ان کو دے، یعنی جو اگر اس کے مناسب ہے تو دے دیں، اور اگر ان کے مناسب نہیں ہے تو پھر اس کو اس بات سے روک کے سمجھائے. بچہ تو بچہ ہے، بچہ تو ضد کرتا ہے، اگر بچہ ضد نہ کرے تو بچہ کیوں ہوا؟ آپ میں اور بچے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی تو ہے کہ بچہ بعض اوقات بات نہیں مانتا، اس لیے تو بعض اوقات جب بڑا کوئی ہوتا ہے نا اور وہ بات نہیں مانتا تو بولے بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے، یار یہ اڑیل ہے، بات مانتا ہی نہیں. یہ بچوں کی طرح جو ہے وہ بس کسی بات کو کہتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہی لگ جاتا ہے. تو بچوں کی بات پر ناراض بھی نہ ہوا جائے اور ان کو اچھے انداز میں سمجھایا جائے. موضوع ہمارا ہے شفقت، اور شفقت کے حوالے سے ہم بڑے پیارے پیارے مدنی پھول سن رہے ہیں. میں یہاں پر ایک حدیث پاک کوٹ کروں گا جس میں عدم شفقت کا نقصان بیان کیا گیا. پھر میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ اگر عدم شفقت ہم نہ، یعنی شفقت نہ ہو، معاشرے سے شفقت ختم ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے، چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہاں ہم نے کتے کے ساتھ جس نے بھلائی کی اس کے لیے ہم نے جنت کی بشارت کی حدیث سنی. بخاری شریف کی دوسری روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کے معاملے میں جہنم میں داخل ہوئی. اللہ اللہ. اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو اس کو کچھ کھلایا کرتی تھی نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ جا کر باہر سے جو ہے زمین کے کیڑے وغیرہ کھا سکے. تو یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بلی پر اس کو ظلم کرنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل فرما دیا. تو یہ جہنم میں داخل ہونے کا یہ جو وعید ہے وہ دیکھیں ایک جانور کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے، اس پر رحم دلی نہ کرنے کی وجہ سے. تو عدم شفقت، جہاں شفقت کا شریعت حکم دیتی ہے وہاں پر شفقت نہ کرنا، اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی ہوتی ہے. دنیاوی طور پہ بھی عدم شفقت کے نقصان ہوتے ہیں. کیا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں شفقت کو اگر دیکھیں نا صحیح معنوں میں، اب عموماً والدین اولاد سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اگر والدین سے شفقت کا بس نکالیں آپ ذرا، اب والدین اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ لوگ بولتے ہیں باپ ہے کہ جلاد ہے، یہ جملے سننے کو ملتے ہیں معاشرے کے، ہمارے معاشرے کے ہیں نا یہ. اب یہ کس وجہ سے؟ شفقت و رحمت کی نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اب شفقت و رحمت ہوتی ہے تو والدین بچوں کا خیال رکھتے ہیں، تعلیم پر دھیان دیں گے، ان کی اچھی تربیت پر دھیان دیں گے، اور اسلام نے جو حقوق ان کو پر لازم کر رکھے ہیں اپنی اولاد کے لیے اس کو وہ ادا کریں گے. اچھا اب آ جائیے ذرا وسیع کرتے ہیں اس مفہوم کو. ملازم ہوتا ہے جی، اگر سیٹھ اپنے ملازم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، یعنی اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے، اب کیا کرے گا؟ اس کی سیلری کو روکے گا، اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لے گا، طرح طرح کے مظالم اٹھائے گا، کبھی ہاتھ بھی اٹھائے گا، کبھی الٹی سیدھی زبان بھی استعمال کرے گا. کیا سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں کہ وہ مالکان جو ہے اپنے مزدوروں کے ساتھ بڑا ہی پرتشدد معاملہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے نا، لوگوں معاشرے میں بھی حیثیت نہیں ہوتی، پھر وہ بدنام ہوتے ہیں. کوئی عزت نہیں کرتا ایسے لوگوں کی. اور جو شفقت و رحمت کا معاملہ کرتا ہے یہ مشاہدہ ہے کہ لوگ عموماً اس کے قریب جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ بہت شفیق و مہربان ہے، اور یہ ایسا وصف ہے کہ جو یعنی گریبر ہے، لوگوں کی اٹینشن کھینچتا ہے اپنی طرف. اچھا اب یہ چیز دیکھیں، اگر شوہر ہے، اگر وہ اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، اگر ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے جو ہے وہ گھر عموماً نہیں چل پاتے. بچے اپنے باپ سے بدزن ہوتے ہیں، وہی چاہتے ہیں کہ یار باپ زیادہ سے زیادہ گھر سے باہر رہا کرے.
بس رات کو اس ٹائم آیا اگر ہم سوئیں اور صبح نکل جائے. اب ایسے گھرانوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ دوریاں بڑھتی ہیں نا تو پھر کیا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے نمبر ایک حقوق تلف ہوتے ہیں. اسلام نے جو حقوق نافذ کیے وہ نمبر ایک ختم گھرانہ بن ہی نہیں سکتا, گھرانہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور پھر آگے جو ان کی بھی نسلیں چلتی ہیں تو وہ یہی معاملہ جب ان کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ایک لازوال سلسلہ تباہی کا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ تھی کہ آپ نے شفقت نہیں کی, رحم دلی نہیں کی, شفقت نہیں کی. آپ نے وہ حدیث پاک سنا ہے, رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. میں آپ سے ایک سوال یہاں پر یہ کروں گا کہ اب جب شفقت کی جب بات آتی ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ شفقت بڑا چھوٹے پہ کرتا ہے, تو کیا بڑوں کے ساتھ بھی شفقت کی جا سکتی ہے؟ بھائی اب مثال ایک بڑا ہے, باپ یہ کہے کہ مجھ پر بھی شفقت کرو, تو کیا مطلب باپ پر, ماں پر, دادا پر یا افسر پر جو بڑا ہے رتبے میں اس پہ شفقت کا کوئی سلوک ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کی نا, شفقت کا معنی بڑا وسیع ہے. سمجھے تو ہم یہ ہے نا, شفقت بچوں پہ ہوتی, چھوٹوں پر ہوتی. تو سامنے والے کی حیثیت, اس کے مقام اور درجے کے حساب سے ہی شفقت کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا. شاید شفقت کا معنی تو وہی رہے گا, لفظ شاید تبدیل ہو جائے گا. بڑے کے ساتھ کریں گے شفقت نہیں کہیں گے, رحم دلی کہیں گے, اس کا تعارف اور نام بدل جائے گا, لیکن حقیقتاً شفقت کا معنی اس میں پایا جائے گا. امام ترمذی نے ایک باب باندھا ترمذی شریف میں کہ مسلمان کا مسلمان پر شفقت کرنا. کسی لفظ کے ساتھ آپ نے پورا باب قائم, چیپٹر قائم فرمایا, اس میں احادیث لے کے آئے. ایک حدیث پاک ہے جو اسی باب میں آپ نے ذکر فرمائی. میں مسلم شریف کے الفاظ پڑھتا ہوں. سرکار فرماتے کونوا عباد اللہ اخوانا, اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی ہو جاؤ. المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اب یہ صرف نام کا بھائی نہیں ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے سے بڑے یا اپنے برابر ہم پلہ شخص سے بھی شفقت ہو سکتی ہے. جی شفقت ہوگی, لیکن اس کے انداز اور اس کے تقاضے بدل جائیں گے. سرکار فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, صرف نام کی حد تک نہیں, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اس رشتے کا اب تقاضا یہ ہے کہ لا یظلمہ, ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا, ولا یخذلہ, اور اس کی مدد نہیں چھوڑے گا. اگر اس کو مدد کی حاجت پڑے گی تو اس کی مدد کرے گا, ولا یحقرہ, اور اسے حقیر نہیں جانے گا. یہ مسلمان کے حقوق ادا کرنا. تین باتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اتنی پیاری تعلیم دے دی کہ شاید اگر اسی پر عمل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہترین معاشرہ بن سکے. جی, اور اسی طرح اپنے سے چھوٹوں پر جب بھلائی کا معاملہ کیا جاتا ہے تو عموماً اس کو شفقت کہا جاتا ہے, اور اپنے سے بڑے پر جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو اس کی تعظیم توقیر کہا جاتا ہے. اور دونوں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا. بڑی پیاری حدیث ہے ترمذی شریف کی, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. دونوں چیزوں کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا, مگر یہاں ایک وہ فرق تو رکھا جائے گا نا. مثال بچے پر یا چھوٹے پر, اپنے سے چھوٹے پر شفقت کریں گے تو اسے بسا اوقات پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. ہمارے یہاں جیسے بولتے ہیں پیارے میرے لال, اس طرح کی شفقت کے انداز یہ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مگر جب بڑے کے ساتھ کریں گے تو اس طرح کا نہیں, بڑے ابا کو بولیں پیارے لال نہیں ہو سکتا. ابا کو ابا حضور, ابا کے سامنے ہاتھ تعظیم سے باندھے جائیں گے, ان کی بات کو مانا جائے گا. اگر وہ بیمار ہے تو ان کی بیمار پرسی کی جائے گی, ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا, ہر ایک کے مرتبے کے ساتھ ہوگا نا. وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, آپ کہہ رہے ہیں شفقت نہیں ہو سکتی, تو یہاں تو صراحتاً آیت کے اندر اولاد کو حکم فرمایا شفقت. اب میں اس کا انداز بتا رہا ہوں, آیت میں انداز بتایا گیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. کیا بات ہے. اب والدین کوئی بھی اس طرف سے ان کی طرف سے معاملہ پہنچے اف تک نہیں کہنا, اللہ ٹھیک ہے. ولا تنہرہما, ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے, بے عزتی ان کی نہیں کرنی ہے. وقل لہما قولا کریما, اور ان دونوں سے پیاری بات کرنی ہے, عزت والی بات کرنی ہے کہ جس سے ان کا احترام پتہ چلے کہ یار یہ میرے والدین ہیں. یہ انداز اپنانا ظاہر ہے. اور محسن بھائی آپ نے جو بات کی نا کہ کس طرح شفقت کریں اور انداز کیسا ہوگا, تو ابو داؤد شریف کی بڑی پیاری روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمایا. سرکار فرماتے ہیں انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارو, یعنی جس کا جو مرتبہ مقام ہے, جو اس کی حیثیت ہے, وہ اس کا حق اس کو دیا جائے. بچوں کے ساتھ بچوں والا معاملہ, بڑوں کے ساتھ بڑوں والا, دینی جو منصب والا اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے. بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی سلمان اتاری لائن پر موجود ہیں, آئیے ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید لائن میں کچھ پرابلم ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہم یہاں پر شفقت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. بزرگوں کے واقعات بھی شفقت کے حوالے سے بہت پیارے پیارے ہیں. اب بزرگ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں انہوں نے اس طرح کی جو ہے داستان رقم کی ہے کہ ہم ان کو سنتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی اتنا پیار بھرا ماحول, اتنی شفقت کا والا ماحول. اللہ اللہ. بزرگوں کے واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ آپ بیان فرمائیں. میں دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان ہم سب کے جو ابو البشر ہیں ماشاءاللہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا واقعہ ہے علوم کے اندر لکھا ہے. مجھے بڑا مزہ آ گیا. ٹھیک ہے. یعنی اولاد پر شفقت کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ اولاد کے ساتھ شفیق ہونا چاہیے. اب اس میں جو واقعہ بزرگ نے بیان کیا, فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت ساری اولادیں تھیں. ٹھیک ہے. اور وہ بچے آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہوتے تھے. صحیح. اب حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہ آرام کر رہے ہیں اور بچے ان کے اوپر اس طرح چڑھتے تھے کہ گویا سیڑھی ایک ہو اور وہ چڑھ رہی ہو. یعنی سیڑھی اب رکھتے ہیں تو وہ ایک یوں ترچھی ہوتی ہے, نہیں وہ ترچھی ہوتی ہے, سیڑھی ترچھی رکھتے ہیں پھر اوپر چڑھا جاتا ہے. اب وہ جیسے اگر تشریف فرما ہے, لیٹے ہوئے ہیں اگر, تو وہ گویا کہ اپنے اس کے ذریعے یعنی ٹانگ کے ذریعے گویا ترچھی کر کے اوپر چڑھ رہے, پسلیوں کو دبا رہے ہیں. اب پسلیوں کو اوپر چڑھ کے سینے پر آ گئے. اب سینے پر چلتے ہوئے کبھی چہرے پر چڑھ رہے ہیں, کبھی کندھے پر چڑھ رہے ہیں, کبھی پاؤں کی طرف آ رہے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام بالکل نگاہیں جھکائے خاموش ہیں اور بچوں کی اس کیفیت کو بالکل بھی آپ کو ایک ایزا والی آپ کیفیت ظاہر کریں یا بچوں کو کچھ جھاڑ دیں آگے سے, ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. ایسی شفقت کی آپ کی مثال آپ کو وہاں پر نظر آتی ہے. اور آج اگر اس چیز کو دیکھا جائے, یعنی باپ ہے وہ اگر کام کر کے جاب سے اپنے گھر پہنچا ہے اور بچہ ٹھیک ہے بھاگتا ہوا آتا ہے, ابو آ گیا, وہ پیار کیا, اس کو اتار دیا گود سے, چل بھائی. اب اگر وہ کھانا کھا کے لیٹا ہوا آرام کرنے لگا, کھانا کھانے کے دوران ہی اگر کچھ کر دے تو اس وقت کیا معاملہ ہوتا ہے؟ پھر تو وہاں پر یہ دیکھیے کہ ابو البشر ہیں اور ان کا کیا حال ہے اور کیسی شفقت فرماتے ہیں, اور ایک ہم ہیں اور ہماری شفقتوں کا عالم کیا ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک اور ہے امام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, وہ اپنے غلام کو مار رہا تھا. اب غلام کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگا اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, مجھے معاف کرو, مجھے اتنا نہیں مارو. لیکن وہ شخص نہیں رک رہا تھا. اتنے میں ہوا یوں کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. غلام کی جیسے ہی نظر پڑی نا آقا کے چہرے پر تو فوراً کہنے لگا اعوذ برسول اللہ, میں رسول اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اب جیسے ہی مارنے والے نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, فوراً چھوڑ دیا. تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے تو جب وہ اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا تو اس وقت اس کو پناہ دینا زیادہ اولا تھا, زیادہ مناسب تھا. پھر آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تم یوں ہاتھ اٹھا رہے ہو, اگر تم اس کو ابھی یوں معاف نہ کرتے, روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی حضور نے دیکھا اس شخص نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. اب حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو ضرور تمہیں جہنم کی لپٹ آگ پہنچتی. اب دیکھیے کہ غلاموں کے ساتھ جو شفقت کا معاملہ ہے وہ کس قدر ضروری ہے کہ یہاں پر اگر اس کو وہ اتنا مار رہا تھا, تکلیف پہنچا رہا تھا, اور یہی معاملہ اگر آج ہمارے ساتھ ہو, لوگوں نے گھروں میں نوکر رکھے ہوتے ہیں. اب یہ نوکر ہمارے کوئی زرخرید غلام نہیں کہ ہماری ملکیت ہو, یہ ہماری, لیکن کیا ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے؟ زبان سے لے کے اپنے ہاتھوں تک ایزا رسانی کی جاتی ہے. نہ بھی کرے تو زبان سے ایسی باتیں نکالی جاتی ہیں کہ اس کا دل اندر سے جو چکنا چور ہو جائے. جراحات السنان الحتیہ, امراۃ المناجی کے اندر فرماتے ہیں, یہ حضرت علی کا قول ہے کہ جو زبان کے زخم ہیں وہ بھر جاتے ہیں, جو ویسے نیزے کے زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں, ولا یلتام ما جرح اللسان, لیکن جو زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھرا کرتا. راشد بھائی یہ جو بات بیان کی انہوں نے, اس سوال کروں گا, معذرت آپ کی بات کاٹی میں نے, زبان کے زخم بھر جاتے ہیں. شریعت جو ہے جانوروں کے ساتھ جو ہے شفقت کا فرما رہی ہے, اپنے نوکروں کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں بدسلوکی کا ایک رواج پڑ گیا ہے, اور اس کو شاید لوگ برا بھی نہیں سمجھتے. میں سیٹ ہوں نا اس کا, میں اس کو پیسے دیتا ہوں نا, تو اس لیے میں اس کے ساتھ جو اس طرح کی بات کرتا ہوں, زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ایسے لوگوں کے کیا بنے گا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں معاشرے کے دیگر افراد اور دیگر طبقوں پر شفقت کا اور ان کے ساتھ مہربانی اور رحم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, وہیں خادمین اور جو ماتحت ہوتے ہیں, زیر تسلط ہوتے ہیں, ان کے بھی حقوق بیان فرمائے. روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ, میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ اب خادم ہے, اس نے غلطی کرنی ہے, خطا کرنی ہے, آپ کے مزاج کے خلاف بھی معاملہ ہو جائے گا کیونکہ وہ انسان ہے, خطا کر سکتا ہے. تو اس شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ, میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں, کتنی مرتبہ اس کی غلطی پر صرف نظر کروں؟ ٹھیک.
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سکوت فرمایا، جواب نہ دیا، دوبارہ سوال ہوا، پھر سکوت فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل یوم 70 مرہ، روزانہ 70 مرتبہ اپنے غلام کو اپنے خادم کو معاف کرو۔ تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کے لیے، جی مبالغے کے لیے کثرت، یعنی معاف کرو، معاف کرنا اختیار کرو۔ وہ روایت میں نے شروع میں پڑھی نا، بڑا پیارا فرمان ہے، رحم کرو رحم کیے جاؤ گے، معاف کرو معاف کیے جاؤ گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور تقریباً 10 سال آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی خدمت کی، ماشاءاللہ۔ یہ خود بتاتے ہیں، اپنا معاملہ ذکر کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی چھوٹی عمر تھی، بچپنے کا عالم تھا، اس عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ تقریباً 10 سال میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بجا لائی، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں نے کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو تو سرکار نے فرمایا یہ کام تم نے کیوں کیا، اور میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو سرکار نے مجھے کہا ہو، فرمایا ہو کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ اللہ، حالانکہ سرکار کے سگی اولاد تو نہیں تھے، سرکار کے خادم تھے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کسی نہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے، وہ نوکری کرتا ہے، فیکٹریز میں، دکانوں پر، گھروں پر لوگ جاتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ جو ان پر افسر ہیں، حاکم بنائے گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ماتحت افراد کے ساتھ، چاہے وہ لیبر کی صورت میں ہو، کارخانے میں، فیکٹری میں، انڈسٹری میں، چاہے وہ گھر میں کام کاج کرنے والوں کی صورت میں ہو، چوکیدار کی صورت میں ہو، ڈرائیور کی صورت میں ہو، ہمیں ان کے ساتھ شفقت بھرا معاملہ کرنا چاہیے۔ بسا اوقات وہ بھی محبت کے طلبگار ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، مگر ہم ان کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میرا کام ہو جانا چاہیے، میرے سارے معاملات سیدھے ہو جانے چاہیے، میرے جو ہے جو حقوق ہیں وہ ادا ہو جائیں، میں اس کو پیسے دیتا ہوں نا، تو پیسے دے کر ہم نے اسے خرید نہیں لیا۔ عموماً بہت سے کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان ان کو خود بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور باسہولت کر سکتا ہے، اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ نوکر رکھا ہوتا ہے نا، خود ہاتھ سے اپنے کام کرنا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا ہے، اور باقاعدہ شمال ترمذی کے اندر پورا باب اس پر موجود ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور دیکھا کیا کر رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں۔ اچھا، جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابہ کے درمیان بڑا مرتبہ تھا ان کا، حضرت عیسیٰ کے تابعی ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ اب یہ اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہے ہیں، وہ کہنے لگا حضور غلام کدھر ہے آپ کا، آپ کیا کر رہے ہیں، خود کسی کیوں کام کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں نے اس کو کسی اور کام سے بھیجا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس پر 2 کام جمع کروں۔ کیا بات ہے! دیکھیں اگر چاہتے تو باہر کا کام کرواتے، اس سے آٹا بھی گنوا سکتے تھے اور بھی کام لے سکتے تھے، غلام تھا، لیکن چونکہ وہ ایک سہولت انہوں نے اس کے لیے پیدا کی کہ اب وہ تھکا ہارا میرے کام سے آئے گا تو آٹا میں اگر خود گوندھ لوں تو میرا کیا جاتا ہے۔ شفقت تھی نا، یہ بالکل یہ شفقت کے مناظر ہیں۔ ہمیں اس معاشرے میں اس طرح کے معاملات کرنے پڑیں گے تبھی ہمارے معاشرے میں بہتری ہوگی۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد سلمان عطائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بھی کوئی مدنی پھول لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں محسن؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ مرحبا، آپ نے ماشاءاللہ ہمیں عزت بخشی۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ آمین۔ بلال بھائی بڑے پیارے مدنی پھول بیان فرما رہے تھے، حضرت مولانا قبلہ راشد مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما ہے۔ کیا بات! اللہ پاک دونوں مبلغین کے علم میں، عمر میں، ان کے عمل میں برکتیں، ترقیاں، وسعتیں عطا فرمائے، اور یہ تمام دعائیں آپ کے حق میں اور آپ کے صدقے میرے حق میں مقبول ہوں۔ آمین۔ موضوع بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، شفقت کے حوالے سے، اور سلسلہ حسن اسلام عنوان بھی بہت پیارا ہے۔ اسلام کے حسن میں سے ایک چیز یہ بھی بیان کی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام نے جس طرح ہمیں شفقت کرنے کا حکم دیا ہے اپنے بچوں پر، یوں ہی دوسروں کے جو بچے ہیں ان پر بھی ہمیں شفقت کا جو ہے وہ برتاؤ رکھنا چاہیے، شفقت والا انداز رکھنا چاہیے۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے محسن بھائی، لوگ اپنے بچوں کے ساتھ تو بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ تو بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو تو بہت کچھ دلا کے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا بچہ ہو تو اس کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ نہیں ہوتا۔ ایک تو ہوتا نہیں ہے، اچھا اگر ہو تو جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا، یہ معاملہ، یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے اسلام نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جو تربیت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ کیا بات! میں اپنے بچے کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس سے پیار سے بات کروں، میں اپنے بچے کو کچھ چیز کھانے کو دوں، میرا بچہ غلطی کر لے تو میں اس پہ درگزر کر دوں، تو یوں ہی جو دوسرے
بچے ہیں، چاہے میرے رشتہ داروں کے بچے ہیں، چاہے میرے گلی محلے کے بچے ہیں، چاہے ہمارے کمپاؤنڈ میں ہمارے سراؤنڈنگ ایریا میں رہنے والے بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا محبت بھرا اور پیار بھرا انداز ہونا چاہیے. آج محسن بھائی میں نے ایک ایسی بات دیکھی کہ جسے دیکھ کر میں عجیب سی میرے دل کی کیفیت ہے اور اپنے جذبات کو کس طرح الفاظ میں بیان کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ ایک بات غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، ہم سارے ایک بات پر غور کریں کہ اگر میرا بچہ بیمار ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ اس کے لیے دوائی کا انتظام کروں گا، لے کے جاؤں گا اس کو. بالکل. اور اگر بچے کی طبیعت جو ہے وہ سیریس ہو جائے پھر میں کیا کروں گا؟ فٹافٹ ہاسپٹل بھاگوں گا. آج ایک عجیب سا معاملہ میں نے دیکھا. اللہ. بچہ ایک انتہائی کرب کے اندر مبتلا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، درد سے مطلب وہ کراہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھا میں نے کسی کو کہ وہ دیگر کاموں میں لگا ہوا ہے، کبھی ادھر جا رہا 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 ہے. اتفاق کی بات ہے کہ مجھے اس بچے کے پاس جانے کا اتفاق ہوا. ٹھیک. اس امیر سنت کی یہ تربیت ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. میں نے اس بچے وہ مدنی منی تھی، اس کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھا. ٹھیک. اچھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بچے کو درد ہو رہا ہے، وہ کرب کی کیفیت میں ہے، ڈاکٹر بولے ہاسپٹل لے جاؤ، تو اب اس کو ہم اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے، بیٹا ابھی کچھ نہیں ہوتا، بیٹا ابھی ٹھیک ہو جائے گا، اس سے کام نہیں چلے گا. جب ڈاکٹر نے کہا ہاسپٹل میں لے کے جائیں تو اٹس مینس بچے کو ہاسپٹل میں لے کر جائیں. اچھا. اب جس کو بولا تھا ہاسپٹل میں لے کے جائیں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کبھی ادھر جا رہا ہے بیچارہ، کبھی ادھر جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی عذر ہو، کوئی پریشانی ہو. میں محسن بھائی یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرا بچہ یہاں بیٹھا ہوتا اور وہ اس کیفیت کے اندر ہوتا تو میں کیا کرتا؟ بالکل لے کے چلتا. اسلام بھائی نے کیا کیا، انہوں نے وہ بندہ گھوم رہا تھا بیچارہ، جو بھی کر رہا تھا، اس کو بلایا، اس کو پیسے جیب سے نکال کے دیے، اس بچے کو فوراً ہاسپٹل میں لے کے جاؤ. ٹھیک. اب آپ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ، میں نہیں کہتا کہ ان کی نیگلیجنس ہے، یہ غفلت ہے. اب وہ بچے کو چلا رہے ہیں، بچہ تو بیچارہ پہلے درد سے کرا رہا ہے، اتنا اسے جا نہیں رہا، حال اس کا بے حال ہے. تو ان کو پھر دوسرے سٹائم نے کہا بھائی جان آپ بچے کو اٹھائیں اور اس کو لے کے جائیں. اچھا گاڑی کا، اب جی گاڑی کا انتظار ہو رہا ہے. بھائی گاڑی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ باہر نکلے، بچے پر بٹھائیں، بچے کو ہاسپٹل میں لے جائیں. تو یہ آج ایک چیز دیکھنے میں آئی. اور میں محسن بھائی، میں نے ایک وقت گزارا ہے کہ جب میرا بچہ تکلیف میں تھا، اور کیسی تکلیف میں تھا، کیسے کرب میں تھا، یعنی مجھے وہ باتیں ساری ذہن میں آ گئی. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ہمیں یہ احساس دیا ہے، امیر سنت کی ذات بابرکات نے ہمیں خیر خواہی کا ذہن دیا ہے. بندہ اپنے اوپر بھی غور کرے کہ جس طرح بات کنکلوژن کرے تو یہی بنے گی کہ جس طرح میں یہ چاہتا ہوں میرا بچہ ایزی رہے، جس طرح میں یہ چاہتا ہوں میرا بچہ سکھی رہے، جس طرح میں یہ چاہتا ہوں میرا بچہ خوش رہے، جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ویسے ہی ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جتنے بھی ہمارے رشتہ داروں کے بچے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا چاہیے. اور اگر ہم دیکھیں کہ کوئی کرب کے اندر ہے، کوئی مصیبت کے اندر ہے، کوئی پریشانی کے اندر ہے، تو ہم اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک بچے پر شفقت کا ہی انداز ہے. سلمان بھائی اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائے. بالکل ماشاءاللہ، بڑی اچھی گفتگو. یہ بچے ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے نا، ماشاءاللہ آپ نے جو بیان فرمایا، جو بھی مسلمان اگر کرب و مصیبت میں ہے تو شفقت کا معنی ہمارے بلال بھائی نے شروع میں بیان کیا تھا کہ مسلمان جس چیز کو پسند کرتا اس کے لیے ویسی کوشش کرنا. تو جب میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں کہ میں کرب و اضطراب میں نہ رہوں، تو کوئی بھی مسلمان چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو، ہمیں اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے اس کی اس مصیبت کو دور کر دینا چاہیے. محسن بھائی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں بھی یہ چیز ملتی ہے. ماشاءاللہ سلمان بھائی نے بہت پیارے پہلو پر توجہ دلائی. ہمارا جو ہے نا وہ ذہن یہ ہوتا ہے نا، جب ایک واقعہ دیکھتے تو سمجھ میں وہ جلدی آ جاتا ہے، جیسے انہوں نے ماشاءاللہ بیان فرمایا. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، یعنی سلمان بھائی جس طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. بڑی پیاری روایت ہے، سرکار فرماتے المسلمون کررجل واحد، سارے مسلمان فرد واحد کی طرح. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تشبیہ کی وجہ بیان فرمائی کہ کس طرح سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں. ارشاد فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر کسی شخص کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف اور درد کا احساس سارے جسم پر ہوتا ہے. ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر کسی شخص کے سر میں درد ہوتا ہے، سر میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو ہم بتقاضۂ مسلمان ہونے کے، نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے، ہمارا خالق ایک، ہمارا معبود ایک، ہمارے نبی ایک، ہمارا دین ایک، ہمارا ایمان عقیدہ ایک،
تو پھر ہم ان معاملات میں جدا جدا کیوں ہیں؟ تو مسلمان ہونے کا، کامل مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح میرے اپنے بچے پر، میرے عزیز پر تکلیف آتی ہے، مجھ پر تکلیف آتی ہے، تو مجھے اس کا احساس ہوتا ہے اور اس تکلیف کو دور کرنے کی میں تدابیر کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائی اگرچہ خون اور نسب کا رشتہ نہیں ہے لیکن ایمان کا رشتہ ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت کا رشتہ ہے، جی اس رشتے اور نسبت مصطفیٰ کا پاس کرتے ہوئے مجھے اپنے مسلمان بھائی یا اس کے بچے یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی افراد ہیں ان سے مشکل کو دور کرنے اور ان کا معین اور مددگار بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، سبحان اللہ۔ مسلمان بھائی۔ محسن بھائی، میں نے المنن الکبریٰ سیدنا عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری کتاب لکھی، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ نے پوری زندگی کے اپنے وہ واقعہ جو اللہ نے ان پر احسانات فرمائے ہیں، نعمت عطا فرمائے، آپ نے سب کو جمع فرما دیا ہے، اپنے خسائل کو بھی آپ نے وہاں پر بیان فرمایا ہے۔ وہاں پر میں نے ایک پیرا پڑھا ان کی اپنی شفقت اور سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت کے متعلق، جو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر بزرگ تھے، بڑا ان کو مقام تھا۔ تو میں وہ چھوٹا سا پیرا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یتیموں، اندھوں، کوڑیوں، لنگڑوں اور ان سب پر کثرت سے شفقت کرتا ہوں، خصوصاً اگر وہ میرے پڑوس میں رہتے ہوں، حتیٰ کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ میرے سارے پڑوسی لنگڑے اور شکستگان ہوں۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں تمنا کرتا ہوں، یعنی ایک ان کی خدمت کرنے کا مبالغہ ہے کہ یار میرے سارے یہ جمع ہو جائے اور میں ان کی خدمت کیا کروں۔ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہمارا حال برا ہوتا ہے، مطلب بولتا ہے یار کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ جذبہ دیکھیں ان کا کہ فرماتے ہیں کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ میرے جو سارے پڑوسی ہیں وہ ایسے ہوں۔ اب آگے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کیڑے پڑے ہوئے کتوں کے پیچھے علاج کے لیے چکر لگایا کرتے تھے۔ معاشرے میں دیکھیں کتنا زبردست کنکلوژن ہے کہ وہ کیڑے پڑے ہوئے کتوں کے پیچھے علاج کے لیے چکر لگایا کرتے تھے۔ کئی دفعہ کتا آپ سے بھاگ جاتا تو آپ اس کے پیچھے جاتے ہوئے فرماتے کہ میں تو صرف تیرا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوڑ کے مریضوں کے گھر جاتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے لیے کھانا لے کر جاتے اور ان سے مل کر کھاتے اور ان سے دعا کرواتے تھے۔ اچھا، جو بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں، بیوائیں ہوتی تھیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اور کثیر مخلوق صرف آپ کی شفقت کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابو الایتام والمساکین کہا جاتا تھا، یعنی مساکین کی خدمت کرنے والا، مساکین والا۔ اب آگے فرماتے ہیں بسا اوقات دوسرے شہر میں موجود کسی فقیر کی بیماری کی خبر سنتے تو وہاں جا کے اس کی بیمار پرسی کرتے، اس کی خدمت کرتے اور 2 یا 3 دن کے بعد واپس آ جاتے۔ اب فرماتے جو شارع عام ہوتی ہے نا، عام سڑک ہوا کرتی ہے، جس طرح بھی میں نے بیان کیا، تو شارع عام میں اس مقصد سے کھڑے ہوتے تھے کہ اندھوں کی رہنمائی کریں گے اور بوڑھوں کی خبرگیری کریں گے، اور جو لوگ اپنے کپڑے پر ہی بولو براز کر دیا کرتے ہیں ان کی کچھ مدد کیا کریں گے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کی خبرگیری کرتے۔ اچھا، آپ کے پاس ایک یتیم لڑکا تھا جس کے ماں باپ دونوں ہی نہ تھے، وہ دوران ورد یا مجلس واعظ میں آپ کے پاس آ جاتا اور آپ سے کھانے کی کھیلنے کی کوئی چیز مانگتا تو آپ کھڑے ہوتے وہ چیز مہیا کرتے۔ آپ کے جو ہم زمانہ بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا کیا ہے، یہ صرف اسی مخلوق پر شفقت کی وجہ سے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آخری گفتگو ہوئی ہے، شروع سے جو گفتگو رہی بڑی پیاری ہے، مگر اگر ہم ان خصلتوں کو اپنے اندر لے آئے نا، انشاءاللہ ہمیں بھی سکون ملے گا، مٹھاس ملے گی، حلاوت ملے گی، ساتھ ہی ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، فیضان مدینہ میں اعتکاف فرما لیجئے، اور ماہ رمضان ماہ مدنی انعامات ہیں۔ مدنی انعامات میں امیر اہل سنت نے ہمیں شفقت و محبت کا درس دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمیں حسن اسلام کو سمجھنے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔